اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنۃ وکلا منها رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرۃ فتکونا من الظالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد اجمعین۔ حضرات، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 35 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ یہ اسی سلسلہ مضمون کی ایک آیت ہے جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلافت کا منصب عطا فرمایا، اور علم جب دیا تو فرشتوں سے بڑھ گئے، فضیلت حضرت آدم علیہ السلام کی بڑھ گئی، تو فرشتوں سے کہا کہ تم سجدہ کرو۔ تمام فرشتے جو ہیں وہ جھک گئے حضرت آدم علیہ السلام کے آگے، لیکن ابلیس شیطان اس نے انکار کیا۔ اور یہ سلسلہ تفصیل کے ساتھ پہلے بیان کیا جا چکا ہے۔ جس وقت حضرت آدم علیہ السلام کامیاب ہو گئے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تم اس جنت میں رہو اور جو جی چاہے کھاؤ، جہاں جی چاہے جاؤ، لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا۔ اس پس منظر میں اس آیت کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ ارشاد ربانی ہے، وَقُلْنَا یا آدم اسکن انت وزوجک۔ اے آدم علیہ السلام، رہو تم اور تمہاری بیوی الجنت، اس جنت میں، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا، اور دونوں کھاؤ اس میں سے اپنی خواہش کے مطابق، خوب سیر ہو کر کے، حیث شئتما، جس جس چیز کی بھی آپ کو طلب ہو کھاؤ، جہاں جانا چاہو جاؤ، اس جنت کے اندر رہو۔ اب تم رہو اور تمہاری بیوی رہے، لیکن کیا ہے، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، ہر جگہ پر جا سکتے ہو، ہر شے تم کھا سکتے ہو، لیکن اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ ایک استثناء دے دی گئی کہ یہ درخت تمہارے لیے جو ہے وہ ممنوع ہے۔ اب ہمارے علماء اس طرف گئے، وہ درخت کون سا تھا کون سا نہیں، اس سے تو بحث ہی نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ تم نے اس درخت کے پاس نہیں جانا، تو بات تو اصل اللہ تعالیٰ کے حکم کی تابع داری کی ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ کا حکم مانتا ہے تو اس میں پھر بحث نہیں ہے کہ اس کے اندر نفع ہے یا نقصان ہے، بس اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اگر نفع اور نقصان دے کر کے تم اللہ کا حکم مانو گے، پھر جس میں نفع ہے وہ کرنا ہے، جس میں نقصان ہے وہ نہیں کرنا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اللہ کا حکم نہیں مانا تو اپنے نفس کا حکم مانا ہے۔ یہی شے شرک بن جاتی ہے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، تو فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، تو تم ظالم ہو جاؤ گے۔ اب ذرا اس میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان کی گہرائی کے اندر بھی غور کر لیں۔ سکن، آدم اسکن، سکن، سین کاف اور نون مادہ ہے اس کا، اور یہ قرآن حکیم میں
69 دفعہ استعمال ہوا ہے. اسی سے سکون کا لفظ بنا ہے, اسی سے سکینہ کا لفظ بنا ہے, اسی سے سکونت کا لفظ بنا ہے. ہمارے ہاں اردو میں استعمال ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ سکونت کے مقابلے میں حرکت ہے. حرکت چلتے رہنے کا نام ہے. اس کا بھی قرآن حکیم کے اندر لفظ آیا ہے سبحن طویلا, چلتے رہنا. اور جہاں کہیں حرکت بند ہو گئی سکونت آ گئی. تو فرمایا حرکت کے بعد ٹھہر جانے کا نام ہے اب تم ٹھہرو اس کے اندر. یہ تمہاری سکونت ہے, جائے سکون ہے, ٹھہرو, جنت کے اندر رہو. اور دوسرا لفظ آیا ہے زوج, زوجہ کا. زوج کا مطلب جوڑا ہے. زیب اور جیم اس کا مادہ ہے. قرآن حکیم میں اس مادے سے مختلف انداز میں یہ لفظ 81 دفعہ 81 دفعہ استعمال ہوا ہے. جوڑا اللہ تعالیٰ نے ہر شے جوڑا جوڑا بنائی ہے. ایک تو نر اور مادے کا جوڑا ہمیں معلوم ہے, نظر آتا ہے. اس کے علاوہ بھی اگر گہرائی میں دیکھیں اور یا ہمیں جب اللہ تبارک تعالیٰ اس مقام تک شعور عطا فرما دے تو ہمیں پتہ چل جائے گا پوری کائنات کے اندر جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جوڑا جوڑا بنائے ہیں. موٹی بات ہے, جہاں نفع ہے وہاں نقصان ہے, یہ جوڑا ہے. ہر شے کے اندر نفع بھی ہے, نقصان بھی ہے. اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ نفع کہاں ہے, نقصان کہاں ہے. یہ ہے ہماری عقل کے امتحان کی بات. اور تیسرا لفظ جو استعمال ہوا ہے فتکونا من الظالمین, اس درخت کے پاس جاؤ گے تو ظالموں میں ہو جاؤ گے. ظالم سے مراد روشنی کا ختم ہو جانا. وضع الشیء فی غیر محلہ ہی, اس کو اس مقام سے اٹھا دینا. اور یہ ظلم ایسی شے ہے کہ اس کو انتہائی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا. اس کے مختلف شیڈز قرآن حکیم میں بیان کیے گئے. کس چیز کو ظلم کہتے ہیں, یہ اسی لیے 315 دفعہ استعمال ہوا ہے. نماز جو ہمارے ہاں صلاۃ کا لفظ ہے وہ صرف 99 دفعہ استعمال ہوا ہے. 99 دفعہ. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے اندر تحقیق کا مادہ ختم ہو چکا تھا, تو ہم آج تک کہتے چلے آ رہے ہیں کہ 7.5 دفعہ نماز کا حکم قرآن مجید میں آیا ہے. کاش ہم قرآن مجید کو پڑھتے, منسوخ نہ کرتے اسے, اس کی اہمیت کا اندازہ کرتے تو ہم گن لیتے کہ کتنی دفعہ آیا ہے. بڑے بڑے نحویین گرامرینز آئے ہیں لیکن یہ گن نہ سکے. 750 دفعہ چلا آ رہا ہے آج کے دور میں بھی. آیات کے حوالے سے 650 دفعہ آیات, 6,500 آیات آئی ہیں, 6,666 وہ چلا آ رہا ہے. اتنی ہمت نہیں ہے کہ گن ہی لیں ہم. تو اب ذرا لفظ ظلم جو ہے اس کے حوالے سے سمجھ لیں. اگر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی انتہائی تفصیل بیان کی ہے تو ہمیں بھی اتنا ہی اس کا شعور حاصل ہونا چاہیے. ظلم کی سب سے بڑی اور اونچی شکل کیا ہے؟ اس کائنات کا مالک, اس کا خالق, اس کو پرورش کرنے والا کون ہے؟
اللہ تبارک تعالیٰ اس کے اندر ہم اور لوگوں کو شامل کر لیں کہ ان کے اندر بھی کچھ نہ کچھ صلاحیتیں ہیں. بلکہ بعض لوگ تو کہتے ہیں کرنے والے ہی وہ ہیں. یہ شرک ہے. ان الشرک لظلم عظیم. شرک سب سے بڑا ظلم ہے. اور فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. باقی جسے بھی چاہوں بخش دوں لیکن شرک کو نہیں بخشوں گا. تو لہذا اس کی حساسیت کا ہمیں بہت ہی زیادہ شعور ہونا چاہیے, بچنا چاہیے. دوسرا ہے سیاسی ظلم. وہ کیا ہے؟ ایک حکمران ہے اور باقی رعایا ہے. حکمران, اس کا خاندان, اس کی اولاد, اس کی نسل, یہی اصلی شہری ہیں. باقی کے سارے غلام ہیں, رعایا ہیں. جس ملک کا کوئی بادشاہ ہے ساری زمین اسی کی ہے, باقی سارے کے سارے بے مالک ہیں. یہ تھا وہ ظلم جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 105 جنگوں کے ذریعے ختم کیا, اور پھر نیا سسٹم دیا جو 2 نکات پر مشتمل ہے. امرہم شورا بینہم وان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. پھر آگے ظلم کیا ہے؟ ذات پات کا ظلم, سماجی ظلم. یہ کون ہے؟ یہ برہمن ہے. یہ کون ہے؟ یہ شودر ہے. یہ شودر ہے. یہ تو سر سے پیدا ہوا ہے برہما کے, اور یہ شودر پاؤں سے پیدا ہوئے. اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اس ظلم کی نفی شروع ہی میں کر دی کہ وہ جس نے تمہیں پیدا کیا تمہارے آباء و اجداد کو بھی اسی نے پیدا کیا. اور پھر تیسرا ظلم کیا ہے جو ہم باہمی ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں؟ کسی کی عزت نفس کو ختم کر دینا یا عزت نفس کا احساس نہ کرنا بہت بڑا ظلم ہے. تو یہاں ایک بات اور غور کرنے کی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک غلطی کی تو جنت سے دنیا میں آ گئے. ایک جرم کیا, جنت سے دنیا میں آ گئے. ہمیں بھی غور کرنا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکموں کی نافرمانی سے بچ جائیں, تاکہ دنیا سے پھر اگلا جو مقام ہے جہنم کا اس میں نہ کہیں دھکیلے جائیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور سامعین کو بھی اللہ تعالیٰ کے حکموں کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.